آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل کہہ دیجئے من کون یکلؤکم نگہبانی کر رہا ہے تمہاری باللیلی اور رات کو والنہاری اور دن کو من الرحمن رحمان سے یعنی رحمان کے عذاب سے۔ اللہ تعالیٰ یہاں اپنی نعمت کا اظہار کر رہے ہیں کہ وہ رات اور دن اپنے بندوں کی حفاظت فرماتا ہے اور اپنی آنکھوں سے ان کی نگہبانی کرتا ہے، وہ آنکھیں جو سوتی نہیں ہیں۔ اسی بات کا ذکر یہاں کیا جا رہا ہے، اور اسپیشلی آپ دیکھیے کہ مکی صورتوں میں اللہ کی معرفت پر بہت ساری آیات ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل کہہ دیجئے من یکلؤکم کون نگہبانی کرتا ہے تمہاری باللیلی رات کو یعنی جب تم سو رہے ہوتے ہو، والنہاری اور دن کو یعنی جب تم اپنے کاموں میں مصروف ہوتے ہو، من الرحمانی رحمان سے یعنی رحمان کے عذاب سے۔ بل ہم بلکہ وہ عن ذکری ذکر سے ربہم اپنے رب کے معرضون منہ پھیرنے والے ہیں۔ یہاں پر ذکر سے مراد توحید ہے، قرآن پاک ہے، اسی طرح سے اللہ کی یاد ہے، نصیحت ہے، صفات ہیں یعنی اللہ کی صفات ہیں، اس کی نعمتوں اور اس کے احسانات کا اعتراف ہے۔ یعنی لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑے ہوئے ہیں، توحید سے منہ موڑے ہوئے ہیں، اللہ کی کتاب سے منہ موڑے ہوئے ہیں، اللہ کا ذکر نہیں کرتے، اس کتاب سے نصیحت حاصل نہیں کرتے، اللہ کی صفات کو پہچانتے نہیں ہیں، اس کی نعمتوں اور اس کے احسانات کا اعتراف نہیں کرتے۔ ام لہم یا ان کے لیے آلہۃ کچھ الہ ہیں، تمنعہم جو روک رہے ہیں ان کو، من دوننا ہمارے مقابلے میں یا پھر ہمارے علاوہ۔ یہاں پر ام کو اگر آپ سرکل کر لیں، یہ استفہام انکاری کا معنی بھی دے رہا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ڈانٹ کے لیے بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ان کے ہمارے سوا اور معبود ہیں جو ان کی حفاظت کر سکیں، انہیں مصیبتوں سے بچا سکیں؟ لا یستطیعون نصر انفسہم نہیں وہ استطاعت رکھتے اپنے نفسوں کی مدد کی، ولا ہم اور نہ وہ منا ہماری طرف سے یصحبون حمایت دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تو اپنی مدد آپ بھی نہیں کر سکتے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہی طرف سے مدد آتی ہے، یہ اپنی جانوں کی خود مدد نہیں کر سکتے اور نہ ہماری طرف سے ان کا ساتھ دیا جاتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ کے جھوٹے معبودوں کا پول کھول رہے ہیں کہ وہ انہیں عذاب سے نہیں بچا سکیں گے۔ ان معبودوں میں تو اتنی بھی قدرت نہیں کہ وہ خود اپنی مدد کر سکیں، یا کوئی اور ہے جو ان کافروں کو ہمارے عذاب سے بچا سکے۔ جواب یقیناً ظاہر ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ انہیں عذاب میں مبتلا کرنا چاہے تو آسمان اور زمین میں کوئی نہیں ہے جو انہیں عذاب سے بچا سکے۔ یہ جو حصہ ہے وَلَهُمْ مِنَّا يُصْحَبُونَ، اس کا ابن عباس یہ معنی کرتے ہیں کہ وہ پناہ نہیں دیے جائیں گے، بلکہ متعنا فائدہ دیا ہم نے۔ متاع سے مراد یہاں پر دنیاوی ساز و سامان ہے، یعنی دنیاوی زندگی کا جو ساز و سامان ہے وہ یہاں سے مراد ہے۔ بل متعنا بلکہ فائدہ دیا ہم نے، ہاؤلائی ان لوگوں کو، وآباءہم اور ان کے آباء و اجداد کو، حتیٰ یہاں تک کہ طال لمبی ہو گئی، علیہم العمر ان پر عمر۔ یہاں اصول مہلت بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو لمبی زندگی اور عیش و عشرت کا سامان دیا تو وہ سرکش ہو گئے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ انہیں بتوں کے طفیل ملا ہے، یعنی یہ جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں اس وجہ سے یہ سب کچھ نعمتیں انہیں ملی ہوئی ہیں۔ چاہیے تو تھا کہ اللہ کے شکر گزار ہوتے، لیکن ان کو عیش و عشرت نے غفلت میں مبتلا کر رکھا ہے۔ کس غفلت میں کہ یہ کبھی پکڑے نہیں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا یرون کیا بھلا نہیں وہ دیکھتے، انا کہ بے شک ہم نأتی الارض ہم آ رہے ہیں زمین کو، ننقصها ہم گھٹا رہے ہیں اس کو، یعنی اس زمین کو ہم گھٹا رہے ہیں، من اطرافها اس کے کناروں سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو پکڑ نہیں سکتے، حالانکہ زمین اپنا گھیرا تنگ کیے ہوئے ہے۔ زمین کو گھٹانے کا ایک معنی یہاں یہ کیا گیا ہے کہ اسلام پھیل رہا ہے
اور کفر کا گھیرا تنگ ہو رہا ہے. مسلمانوں کے علاقے بڑھ رہے ہیں اور کفر کی زمین گھٹ رہی ہے. امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے کفر پر اسلام کا غلبہ مراد ہے. معنی یہ ہے کہ کیا یہ لوگ اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے کہ اللہ نے اپنے دوستوں کو اپنے دشمنوں پر فتح نصیب کی، تکذیب کرنے والی امتوں کو ہلاک کر دیا، ظالموں کو برباد کر دیا اور مومنوں کو کامیابی نصیب کی. ٹھیک ہے، تو پہلا معنی کیا ہے کہ اسلام پھیل رہا ہے اور کفر کا گھیرا تنگ ہو رہا ہے. اس حصے کا دوسرا معنی بھی کیا جاتا ہے اور وہ یہ کہ زمین کا کور یعنی اس کے اطراف کم ہو رہے ہیں. جیسے جیسے یہ دباؤ بڑھتا جائے گا ایک وقت آئے گا کہ یہ پھٹ جائے گی. زمین کا کور ہے یعنی اس کے اطراف ہیں اور اس پر ڈے بائی ڈے پریشر ڈیولپ ہو رہا ہے. یہ بالکل اسی طرح سے ہے جیسے آپ کسی بلون کو پھلاتے رہیں اس میں ہوا ڈالتے رہیں اور جب اس میں ہوا ایکسس ہو جائے گی تو کیا ہوگا؟ obviously وہ پھٹ جائے گا. بالکل اسی طرح سے زمین کا جو کور ہے اس پر پریشر ڈیلی ڈیولپ ہو رہا ہے. ایک ٹائم آئے گا کہ یہ پریشر کی وجہ سے پھٹ جائے گی. خیر، پہلا معنی زیادہ راجح ہے. افہم الغالبون، کیا پھر وہ غالب آنے والے ہیں؟ تو کیا یہ غلبہ پانے والے ہیں؟ یہاں یہ کہنا مقصود ہے کہ نہیں، بلکہ یہ مغلوب اور ذلیل ہیں. یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں پھر بھی اس وہم میں مبتلا ہے کہ وہ اسلام کو دبا لینے میں کامیاب ہو جائیں گے. تو ایسا نہیں ہوگا. ایکچولی افہم کا جو حمزہ ہے نا، اس کو آپ سرکل کر لیں تو یہ استفہام انکاری ہے. کہنا کیا مقصد ہے کہ وہ مغلوب ہیں، غالب نہیں ہیں. لیکن کفار آج غالب نظر آ رہے ہیں اپنے وسائل کی وجہ سے، لیکن کل کو یہ مغلوب ہوں گے. استفہام انکاری سمجھتے ہیں نا، ایسا سوال جس میں انکار موجود ہے، یعنی بات تو سوالی انداز میں ہو رہی ہوتی ہے لیکن اس میں انکار ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہے. قل کہہ دیجئے، انما بے شک، انذرکم میں خبردار کرتا ہوں تم کو، بالوحی وحی کے ذریعے، یعنی قرآن سنا کر ان کو نصیحت کر رہا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی ذمہ داری ہے. لیکن جن کو سننا نہیں ہوتا ہے وہ وحی کا اثر نہیں لیتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا، اور نہیں، یسمع الصم، سنا کرتے بہرے، الدعاء، پکار کو. اور یہاں پر الدعاء سے مراد وعید ہے. اذا ما ينذرون، جب وہ خبردار کیے جاتے ہیں. اس حصے سے آپ الدعاء کی مراد کو سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جب وہ خبردار کیے جاتے ہیں تو جو چیز خبردار کرنے والی ہوتی ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ وعید. تو یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے کہ بے شک آپ کہیے کہ میں خبردار کرنے والا ہوں، میں قرآن سنا کر ان کو نصیحت کر رہا ہوں، وحی کے ذریعے ان کو خبردار کر رہا ہوں آخرت سے، اللہ سے، یعنی اللہ کے عذاب سے. لیکن یہ کہ واضح طور پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ حق پر وہی ہے جو اللہ کے معیار کے مطابق ہوگا. جب لوگوں کو یہ احساس ہوگا کہ ان کا اصل مسئلہ دنیا کی زندگی کی کوشش نہیں تھی بلکہ اصل مسئلہ آخرت ہے، اصل مسئلہ موت ہے جس کی تیاری انہوں نے کی ہی نہیں. ان کو موت کا خوف ہی نہیں، تبھی تو گنگے بہرے بنے ہوئے ہیں. اچھا، اگر آپ کبھی کسی سڑک پر چلتی ہوئی گاڑیاں دیکھیں نا تو آپ کو ایسا لگتا ہے سبھی ایک ہی طرف جا رہے ہیں. کبھی آپ نے اس بات کو نوٹ کیا؟ لیکن ہر گاڑی کا سفر الگ الگ ہے. اسی طرح سے ہم سب بھی زندگی کی دوڑ میں چل رہے ہیں. بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ہم سب ایک ہی سڑک پر چلنے والے مسافر ہیں، لیکن موت کے بعد منزل کے اعتبار سے سبھی مختلف ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو انذار کر دیا ہے اور اس انذار کی ذمہ داری کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخوبی نبھایا ہے. لیکن لوگ ہیں کہ بہرے بنے ہوئے ہیں، ان وعیدوں کو سنتے ہی نہیں ہیں جن وعیدوں سے ان کو ڈرایا جاتا ہے. ویسے بھی آپ دیکھیے کہ وعید کو وہی سنتا ہے جو غفلت سے اپنے آپ کو نکالے. وَلَئِن مَسَّتْهُمْ، اور البتہ اگر چھو جائے ان کو، نفحتن، ایک جھونکا، من عذاب ربک،
آپ کے رب کے عذاب سے. نفحتن کا جو لفظ ہے نون فا ہا سے ہے. سردی میں ہوا کے جھونکے کو کہتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ سردیوں میں ہوا تیز نہیں چلتی, تھوڑی بہت ہوا چلتی ہے اور اس میں خوشبو کی لپٹ ہوتی ہے, یعنی ایک ہلکا پھلکا سا احساس ہوتا ہے ہوا کا. مراد یہاں پر یہ ہے کہ عذاب نہیں آیا, صرف اس کی فیلنگز آئی ہیں, اس کی ہولناکی آئی ہے. یعنی ان کو عذاب کا ہلکا سا جھپٹا اور تھوڑا سا حصہ بھی پہنچے گا. لَيَقُولُنَّ, البتہ وہ ضرور کہیں گے, یا ویلنا, ہائے افسوس ہم پر, انا کننا ظالمین, بے شک ہم تھے ہم ظالم. یعنی انہیں ہلکا سا عذاب پہنچے گا اور عذاب ابھی آیا نہیں, جسٹ فیلنگز پہنچیں گی, تو یہ اپنی غلطی کو تسلیم کر لیں گے, فوراً مان جائیں گے کہ غلطی ہماری ہے. لیکن آج کوئی اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. کبھی ماحول کو لے کر لوگ جسٹیفیکیشنز دیتے ہیں اور کبھی گھریلو پریشانیوں کو لے کر لوگ تعویل دیتے ہیں. لیکن قیامت کے دن یہ اعتراف جو عذاب والے دن کا ہے وہ تو ایکسیپٹیبل نہیں ہے, اس کو اللہ قبول نہیں کرے گا. اس سے پہلے آپ نے نفخہ بھی پڑھا ہے, ٹھیک ہے, وہ سور میں پھونکی جانے والی ہوا ہے, ٹھیک ہے, نفخہ, اور وہ بہت شدید ہوگی. لیکن نفحہ کہتے ہیں سردی میں ہوا کے جھونکے کو. مراد عذاب کی فیلنگز ہیں, عذاب کی ہولناکی ہے. ابھی تو جسٹ عذاب انٹر ہی ہوگا یا اس کا احساس ہی ہوگا اور لوگ اپنی غلطیوں کو مان لیں گے. بہتر کیا ہے کہ آج اپنی غلطی کو تسلیم کریں. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ, اور ہم رکھ دیں گے پلڑوں کو یا ترازوؤں کو انصاف والے. الموازینہ کا جو لفظ ہے, میزان اس کی واحد ہے, تولنے کی چیز کو کہتے ہیں. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ, اور ہم رکھ دیں گے پلڑوں کو, القسط, انصاف والے, لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ, قیامت کے دن, فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا, تو نہ ظلم کیا جائے گا کسی شخص پر کچھ بھی. اعمال کو تولنے کے لیے پلڑوں کو رکھ دیا جائے گا, نہ نیکی کم کی جائے گی اور نہ برائی بڑھائی جائے گی. ہمیں شاید اس بات کا یقین اس طرح نہیں جیسا ہونا چاہیے, اسی لیے تو ہم چھوٹی چھوٹی نیکیاں چھوڑ دیتے ہیں. یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا وقت اور ہماری زندگی بہت قیمتی ہے, ہمیں اس کا بہترین استعمال کرنا ہے. اللہ نے جو کچھ بھی ہمیں دے رکھا ہے اس کو نعمت سمجھنا ہے, قدر کرنی ہے. ایک دن کی ویلیو ہماری نظر میں ہونی چاہیے, ایک گھنٹے کو, ایک منٹ کو بھی ویلیو کریں, کیونکہ وقت کو ہم مفت چیز سمجھتے ہیں, اپنے وقت کو ہم مفت چیز کی طرح لیتے ہیں. اگر ہم بے شعوری زندگی گزاریں تو وہ بھی گزر جائے گی, اور اگر شعوری زندگی گزاریں تو وہ انشاءاللہ اجر والی ہوگی. ہماری زندگی کا جو دن گزر گیا ہے وہ واپس نہیں آئے گا, چاہے ہم اس کے لیے کتنا بھی مال خرچ کر لیں. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ اپنی زندگی میں کمائی کرتے ہیں اور نفع کرتے ہیں, یعنی اپنی زندگی کو بہت اچھے سے گزارتے ہیں. امام شافعی رحمہ اللہ نے برف بیچنے والے سے زندگی کے معنی کو سمجھا کہ جس طرح برف پگھل رہی ہوتی ہے ہماری زندگی بھی یوں ہی ختم ہونے کی طرف ہے. برف بیچنے والا یہ کہہ رہا تھا کہ میرا سرمایہ پگھل رہا ہے, اسے خرید لو, یعنی وہ اپنی برف یہ کہہ کر بیچ رہا تھا. مسلم احمد کی روایت میں آتا ہے کہ قبیلے کے 2 شخص ایک ہی دن مسلمان ہوئے. ان میں سے ایک جہاد فی سبیل اللہ میں شہید ہو گیا اور دوسرا 1 سال بعد فوت ہوا. تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں دیکھا کہ جس کا 1 سال بعد انتقال ہوا ہے وہ شہید سے پہلے جنت میں چلا گیا. کہتے ہیں مجھے بڑا تعجب ہوا کہ شہید کا رتبہ بہت بڑا ہے, اس لیے جنت میں تو اسے پہلے جانا چاہیے تھا. تو کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کا بعد میں انتقال ہوا تو تم اس کی نیکیاں نہیں دیکھتے کہ وہ زیادہ ہو گئیں؟ کیا اس نے رمضان کے روزے اور سال بھر کی نمازیں نہیں پڑھی؟ حسن درجے کی روایت ہے. اب آپ دیکھیے کہ دونوں ایک ہی دن مسلمان ہوئے,
لیکن 1 سال عبادتیں کرنے والا شہید سے بھی پہلے جنت میں گیا. یعنی نیک اعمال جو ہیں وہ کتنا زیادہ آپ کو آگے بڑھا دیتے ہیں جنت میں جانے کے لیے. جو دن گزر گیا وہ واپس نہیں آئے گا، اور وہ آخری دن بھی ہو سکتا ہے. جیسے کہ اگر آج ہم دن گزار رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آج ہمارا آخری دن ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو دن ہمارا گزر گیا ہے ہم چاہیں کہ آج یہ واپس آ جائے تو یہ نہیں آ سکتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم موازین کو رکھ دیں گے اور یہ انصاف کے ساتھ وزن کریں گے. یہ سب کچھ قیامت کے دن ہوگا. دیکھو کسی پر بھی ظلم نہیں ہوگا. وَإِن كَانَ اور اگرچہ ہو یعنی عمل مثقال برابر حبتن ایک دانے کے من خردلن رائی کے اتینا بہا ہم لے آئیں گے اس کو. یعنی ایک چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی ہوگا اللہ اس کو لے آئے گا. وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ اور کافی ہیں ہم حساب لگانے والے. اللہ کا حساب آخری اور فیصلہ کن ہوگا. کوئی اس پر اعتراض نہیں کر سکے گا، کوئی اس کے خلاف اپیل نہیں کر سکے گا، کوئی دوسرا اللہ کے مقابلے میں کسی کی کچھ مدد نہیں کر سکے گا. یہاں جو یہ بات ہو رہی ہے وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ اللہ بہترین کیلکولیٹ کرنے والے ہیں، بہترین حساب کرنے والے. اور آپ سب یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کا خود ہی حساب کرے گا. اور اس کا دوسرا معنی یہ کیا جاتا ہے کہ اللہ کا حساب آخری اور فیصلہ کن ہوگا، کوئی اس پر اعتراض نہیں کر سکے گا. وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. وَلَقَدْ آتَيْنَا اور البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو، وہارون اور ہارون علیہ السلام کو، الفرقان فرقان. یہاں پر الفرقان سے مراد تورات ہے، ٹھیک ہے، اور اس سے مراد عمل کرنے کی صلاحیت اور توفیق بھی ہے. اسی طرح اس سے مراد عمل کی موٹیویشن بھی ہے اور اندر کی روشنی بھی مراد ہے، اچھے برے کی تمیز بھی مراد ہے. یعنی الفرقان بمعنی میزان ہے. ویسے بھی آپ دیکھیے کہ اللہ کی کتاب پڑھنے کے بعد دل میں میزان آ جاتا ہے، انسان اچھے برے کی تمیز کر سکتا ہے. تو یہاں پر بات تو تورات کی ہو رہی ہے، اور البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فرقان. پہلی مراد اس سے کیا ہے؟ تورات. اور باقی معنی جو ہے وہ فہم سے ریلیٹڈ ہیں کہ عمل کرنے کی صلاحیت اور توفیق آبویسلی اللہ کی کتاب سے ملتی ہے، عمل کرنے کی موٹیویشن اللہ کی کتاب سے ملتی ہے، اور ہمیں اپنے اندر روشنی محسوس ہوتی ہے، اچھے برے کی تمیز محسوس ہوتی ہے. جب تورات تو صرف موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی، لیکن یہاں ہارون علیہ السلام کا نام بھی لیا گیا ہے. وہ اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کی نبوت کی دعا کی تھی، تو ان کو آنرز دیے جا رہے ہیں کہ ہارون بھی اس کتاب کو لوگوں تک پہنچائیں گے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ. تو یہ پہلی صفت ہے تورات کی. وَضِيَاءً اور روشنی. ضیاءً سے مراد باہر کی روشنی ہے، یعنی ہدایت کے راستے پر چلنے کی رہنمائی. یہ تورات روشنی تھی جو کہ اس دور کے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دی، یعنی ہدایت کے راستے پر چلنے کی رہنمائی تھی. وَذِكْرًا اور ذکر اور نصیحت. ذکرًا سے مراد ریمائنڈر ہے، یعنی یاد دہانی، اور ذکرًا سے مراد ری ایشورنس بھی ہے، یعنی یقین دہانی. للمتقین، متقی لوگوں کے لیے. دین کے راستے پر چلنے والوں کو ریمائنڈرز کی ضرورت رہتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی کتاب کے ذریعے نصیحت کرتا ہے، یعنی یاد دہانی کرتا ہے، اور یقین دہانی بھی دلاتا ہے. تو 3 صفات یہاں تورات کی بیان ہوئی، الفرقان، دوسری صفت وضیاءً، اور تیسری وذکرا. اور یہ سب فائدہ کس کو پہنچاتی ہے؟ متقین کو. اب یہ متقین کیسے ہیں؟ الذین، وہ لوگ جو یخشون، ڈرتے ہیں، ربہم، اپنے رب سے، بالغیبی، غائبانہ طور پر. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ علم سے خشیت آتی ہے، تو یہ لوگ اپنے رب سے غائبانہ طور پر ڈرتے ہیں، لوگوں سے چھپ کر غلط کام نہیں کرتے ہیں. وہم، اور وہ، من الساعتی، قیامت سے، مشفقون، ڈرنے والے ہیں، قیامت سے ڈرنے والے ہیں. آپ دیکھیں تو دوبارہ اس آیت میں ڈرنے کے لیے 2 مختلف لفظ استعمال ہوئے ہیں.
خشیت کا لفظ بھی آیا ہے اور مشفقون کا لفظ بھی آیا ہے. آیت نمبر 28 میں ہم نے یہ صفات کن کی پڑھی تھی؟ فرشتوں کی پڑھی تھی. تو یہ جو متقین ہیں وہ ڈرنے والے لوگ ہیں. دیکھیں لوگوں کے سامنے تو سبھی اچھے ہوتے ہیں، تقویٰ کی اصل پہچان تو اکیلے میں ہوتی ہے. تو ایسے لوگ جب اکیلے بھی ہوں تو غلط کام نہیں کرتے، اور یہ قیامت سے ڈرنے والے. آخرت کا ڈر کیا ہوتا ہے؟ کس اعتبار سے ہوتا ہے؟ کہ آخرت خراب نہ ہو جائے، جہنم میں نہ چلے جائیں، کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے. جواب دہی کا احساس ہوتا ہے. اس سے انسان کا عمل بہت مضبوط رہتا ہے.